رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرى. الحمد لله على نعمك العظيمة وعلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات، سبحان، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ لیلا، جو اپنے بندے کو راتوں رات زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گیا. بزرگان محترم عزیز دینی بھائیوں، نوجوانوں، اس وقت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کے 15ویں پارے کی ایک آیت کریمہ پڑھی. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی ایک آیت پہ ہم لوگ اس کی تفصیل سمجھیں گے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے 120 سورتیں نازل فرمائی ہیں. قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن ایک بہت قیمتی بات سناتا ہوں کہ قرآن کریم کو نازل ہونے کے ہزاروں سال ہو گئے. بہت توجہ کے ساتھ سمجھے اس بات کو. ہم کتنے سال سے تراویح میں قرآن سنتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہزاروں بچے حافظ ہوتے ہیں، عالم بنتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 30 پارے کا جو قرآن ہے، تو اس ہمارا اتنا بڑا جوانوں کا مجمع بیٹھا ہے، مسلمان ہیں، روزے دار ہیں، یہ بتائیں کہ ہمیں اب تک ہم نے کتنی سورت کا ترجمہ پڑھا؟ بات سمجھے. یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے انسانوں کے نام. اب کوئی میسج آپ مجھ کو دیں اور میں رپلائی نہ دوں، آپ کے دل پر کیا تصور کرے گا؟ آپ تصور کریں، موبائل کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے. قاری صاحب 2 دن سے ایک میسج دے لے کے جواب نہیں آیا. کتنی گہری بات ہے عارف بھائی، کتنی گہری بات ہے. یعنی ایک ہزاروں سال سے ایک میسج، ایک پیغام اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. الحمد سے لے کر ناس تک، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، ایک ایک چیز ہے اس کے اندر. اور دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو گیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو انگلش جانتا ہوں، انگلش کا ترجمہ ہے، گجراتی کا ترجمہ ہے. دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو گیا.
اور ایک نہیں لاکھوں پستک، لاکھوں کتابیں دنیا میں پھیل گئی قرآن کی۔ اچھا، ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے، سب سے بڑا ظلم کہتے ہیں نا ظلم، کہ مسلمانوں کو خبر نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ پڑھتے تو ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیا قل اعوذ برب الناس، یعنی کیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کیا میری بات نہیں سمجھا تم نے؟ کہ قرآن کریم تو عربی زبان میں ہے، ہم لوگ گجراتی ہے، اردو ہے، ہندی جانتے ہیں، تو ہمیں کوئی شوق ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یار میرا اللہ کا جو پیغام ہے، میرا قرآن ہے، میں ایک مرتبہ اس کی ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھوں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات، آپ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اچھا، بال سفید ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، کب کریں گے؟ یعنی ہم کو خبر ہے نہیں کہ قرآن میں کیا ہے۔ یہ دو چار باتیں ہم نے جانی ہیں، وضو غسل کے مسائل۔ صحابہ کرام ہے نا، صحابہ کرام جب قرآن اتر رہا تھا تو صحابہ میں آپ کو بہت کم صحابہ حافظ ملیں گے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ جب تک ایک آیت کا ترجمہ یا ایک آیت کی تفسیر وہ نہ سمجھ لیتے تھے، دوسری آیت پڑھتے ہی نہیں تھے۔ ایک آیت پر پورا عمل کرنا، ہم کو خبر نہیں ہے۔ اچھا، میری یہ 5 منٹ کی بات سن کر آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ رمضان ترجمے والا قرآن شریف ہماری مسجدوں میں آ گیا ہے، نہیں ہے تو منگوا لو۔ بھائی 2 ختم کیے میں نے، 3 ختم کیے، پر تو نے کیا سمجھا؟ یہ تفسیر جو ہوتی ہے نا، وہ تو ایک سورت کی بھی نہیں ہوتی ہے، اور زندگی پوری ہو جائے میری تب بھی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ تو قرآن ہے تو سمندر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نبی سمندر کے کنارے پر چل رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے بہت سارے ایمان لانے والے ایک نبی کے ساتھ تھے۔ ایک کشتی چل رہی تھی، کشتی، اور کشتی کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی تھی، چڑیا، اور اس چڑیا کو پیاس لگی تھی، اس کو پانی پینے کی ضرورت تھی۔ تو سمندر تو تھا، کشتی کی لکڑی پر بیٹھی تھی، اور اس نے اپنی چونچ سمندر میں ڈالی اور پانی پیا۔ وہ نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے، تو لوگوں کو کہا کہ دیکھا وہ پرندہ کتنا پانی پیا، 2 قطرے 3 قطرے۔ فرمایا تم کیا سمجھے اس سے؟ فرمایا جتنا چڑیا نے پانی پیا، چڑیا نے جتنا پانی پیا، 2 قطرے 3 قطرے، سمندر کو کوئی فرق پڑا؟ دنیا کے اندر جتنے انسان ہے، جتنے جنات ہے، اللہ اکبر، جتنے ویگنانک، ڈاکٹر، انجینئر ہے، سب کا علم اتنا ہے جتنا چڑیا نے پانی پیا۔ اور سمندر میں جتنا پانی ہے، یہ مثال ہے اللہ کے علم کی، اور اس کا کچھ حصہ اللہ نے قرآن میں چھپایا ہے۔ کیا سمجھ پڑی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بات سمجھ رہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سارے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، مجھے بھی اللہ نے کئی معجزات عطا فرمائے، لیکن میرا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے نا تو معجزات بھی ختم ہو گئے۔ ہمارے نبی دنیا میں تھے نا، ایک موقع پر ایسا ہوا، ایک سفر کے موقع پر کھانا نہیں تھا اور سخت گرمی کا زمانہ، بہت بڑی صحابہ کی جماعت، کھانا نہیں۔ تو ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے، گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے، آپ بلا لیجئے۔ تو وہ گئے، وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ 3 دن سے بھوکے ہیں، آپ میرے گھر میں آپ کی دعوت۔ وہ 1-2 آدمی کا کھانا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے سارے صحابہ سے کہا کہ چلو ہماری دعوت ہے۔ تو صحابی گھبرانے لگے کہ میں نے تو ایک ہی آدمی کا کھانا ہے۔ ان کی بیوی بھی تھوڑی آگے پیچھے ہونے لگی کہ اب کیا کریں گے، ہانڈی میں برتن میں سالن تو تھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہا کہ کچھ گھبرانے کی بات نہیں، آپ اپنی بیوی سے کہیں کہ جب تک میں گھر نہ آؤں، جب تک میں گھر نہ آؤں، سالن کا اوپر کا حصہ کھولے نہیں، میں اپنے ہاتھ سے نکالوں گا، روٹی میں اپنے ہاتھ سے نکالوں گا، اور دیکھنا نہیں برتن میں کہ سالن کتنا ہے۔ اللہ اکبر، میری ماں باپ حضور پر قربان، ہماری نسل حضور پر قربان۔ کیا ہوا، ایک صحابہ کی بڑی جماعت اس صحابی کے گھر میں چلی گئی تھی۔ 2 آدمی کا کھانا 200 سے 300 صحابی نے پیٹ بھر کے کھایا، اور سارے لوگ کھا کر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ فیملی اور حضور نے بھی کھایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر جا رہے ہیں تو پھر آپ نے اس صحابی سے کہا کہ اب برتن میں دیکھنا کتنا کھانا ہے، برتن میں دیکھنا کتنا کھانا ہے۔ وہ صحابی کی روایت ہے کہ جتنا میں نے پکایا تھا اس سے زیادہ تھا۔ ایسے کئی واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مشکیزے میں کچھ کھجوریں حضور نے مجھے دی تھی، میرے گھر میں ہمیشہ فاقہ رہا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی سارے انسانیت کے ساری رحمت للعالمین، ایک مشکیزہ کہتے ہیں چمڑے کا ٹھیلا، اس میں کچھ کھجوریں دی تھی اور کہا کہ دیکھو جب ضرورت پڑے تو اس میں سے نکال کر کھاتے رہنا، گننا نہیں، دیکھنا نہیں۔ وہ صحابی فرماتے ایک لمبے زمانے تک میں نے گھر میں کہہ دیا تھا کہ بس جب بھوک پڑے تو اس میں سے اٹھا لو، حضور کی دعا ہے۔ ہم لوگ اٹھاتے رہتے تھے اور کھایا کرتے تھے کئی دنوں تک، بلکہ فرماتے ہیں کہ کئی مہینوں تک وہ تھیلی میں کھجور تو اتنی تھی، ہم اٹھاتے تھے، کھاتے تھے، دیکھتے نہیں تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ ہمارے گھر میں ہمارے کوئی رشتہ دار مہمان آئے اور انہوں نے غلطی سے وہ تھیلی پکڑ لی اور اس کو گننا شروع کیا اور اس کو دیکھنا شروع کیا۔ تو پھر میں گھر آیا تو میں نے کہا یہ کیا ہوا، ان کو پتہ نہیں تھا، حضور نے کہا تھا دیکھنا نہیں، گننا نہیں۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضور آپ نے کئی مہینے پہلے جو کھجور کی ایک تھیلی دی تھی میں نے گھر میں رکھی تھی، لیکن کیا کروں، کچھ رشتہ دار آئے اور انہوں نے دیکھ لیا۔ فرمایا میرے آقا نے سنو میرے بھائیو، قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا نبی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا تھا۔ فرمایا آقا نے سن، میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تیرے گھر والے اس کو دیکھتے نہیں
اور تیرے گھر والے اس کو گنتے نہیں، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ قیامت آ جاتی لیکن کھجور ختم نہیں ہوتے۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ ایک کتاب ہے مولانا عمران صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 معجزات، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات نقل کی گئی ہے۔ لیکن میرے بھائی، میں جو بتانا چاہتا تھا وہ کیا ہے، اصل بات کی طرف آئیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، آپ کے ساتھ ساری برکتیں، سارے معجزات ختم ہو گئے، ہاتھ سے چاند کے ٹکڑے ہوئے، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ جب میں سفر پر چلتا تھا، کہیں بھی سفر پر جاتا اور جب مدینے میں واپس آتا تو پہلے میں، یہ بچے کو بٹھا دو بھائی، میں جو ہے جب بھی مدینے میں آتا تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرتا۔ جب بھی میں آتا پہلے گھر نہیں جاتا، حضور سے ملنے جاتا۔ داماد رسول ہے، فاطمہ کے والد ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، حسن اور حسین کے باپ ہیں۔ ایک مرتبہ میں آیا سفر سے، بہت تھکا تھا، اور ذرا دھیان سے سننا ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، اور میری عادت تھی کہ جب میں مدینہ آتا تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے جاتا تھا، آپ سے ملاقات کرتا، پھر گھر جاتا تھا۔ تو میں گیا اور بات بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ دیا۔ تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا آرام کر رہے تھے اور سورج ڈوبنے والا تھا، چونکہ عصر اور مغرب میں تھوڑا وقت ہوتا ہے، سورج ڈوبنے والا تھا۔ تو قریب تھا کہ سورج ڈوب جاتا، اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے جا کے کہو کہ آپ کا سر مبارک جس کی گود میں ہے اس کی عصر کی نماز باقی ہے۔ اور معلوم ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو عصر کا ٹائم پورا، پھر نماز قضا ہو جائے گی۔ تو ایک صحابی کی نماز قضا ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے کہا کہ علی، یہ جبرائیل کھڑے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی عصر کی نماز باقی ہے۔ فرمایا ہاں حضور، میں تو سفر سے آیا اور میں آپ کی ملاقات میں، اور ایک دم سے میں بھول گیا ہوں، میری بات عصر کی نماز باقی ہے۔ سنو، چنانچہ اب عصر کی نماز باقی ہے، وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، اور ادھر سورج کو دیکھنے جاتے ہیں تو سورج ڈوبنے والا ہے۔ سورج کیا کرنے والا ہے؟ ڈوبنے کے قریب ہے۔ وضو کرنے جاتے ہیں تو سورج ڈوب جاتا ہے۔ تو عصر کا ٹائم پورا، مغرب شروع، اور چوتھے نمبر کے خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اتنے بڑے آدمی کی نماز قضا ہونے والی تھی۔ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے کہا کہ دیکھ اللہ، یہ سورج بھی تو نے بنایا ہے، چاند بھی تو نے بنایا، زمین تیری، آسمان تیرا، یہ سورج کو تو ایک دن توڑنے والا ہے۔ روزانہ صبح ہوتی ہے چاند ڈوبتا ہے نا، اور شام ہوتے ہوتے سورج ڈوب جاتا ہے۔ اللہ، اگر میرے اس صحابی یعنی علی، میرے یہ داماد فاطمہ کے شوہر اور حسن اور حسین کے باپ سے اگر آپ کو سچی محبت ہے، اگر یہ نیک انسان ہے، تو اللہ ایک مرتبہ یہ ڈوبے سورج کو واپس نکالیے، یہ ڈوبے سورج کو واپس نکالیے، تاکہ میرا علی وقت میں وضو کرے اور نماز، تاکہ اس کی نماز قضا۔ میرے بھائیو، ایک ایمان والے کی اللہ کے نزدیک کتنی قدر ہے، یعنی ایک مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر ایمان ہے۔ ایک سورج پوری دنیا کو چلا رہا ہے، اور یہ زمین سے کروڑوں میل دور ہے، اور ہے تو ہم نے اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ سورج زمین سے بھی کئی گنا بڑا ہے۔ ایک سورج
جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر قیامت تک یہی سسٹم، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ سورج سے لاکھوں سولر سسٹم تیار ہو رہی ہے، سورج سے دنیا کروڑوں کما رہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی طرف اشارہ کیا، آپ انگلی اوپر لے جا رہے تھے، ایسے ایسے سورج اوپر آ رہا تھا، دیکھا کہ یہ اندھیرے میں سے ایک دم پھر سورج نکلا مدینے میں، کسی کو کچھ پتا ہی نہیں تھا، وہ تو اللہ کے رسول کو پتا تھا۔ آپ نے فرمایا علی وضو کیجئے اور نماز پڑھیں، چنانچہ حضرت علی نے اطمینان سے وضو کیے، عصر کی نماز پڑھی۔ اب عصر کی نماز میں سنا رہا تھا کہ میں معراج کا سناؤں گا، لیکن یہ معجزات پر بات چلی ہے تو یہ قصہ میں پورا کر لوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز پڑھ لی، عصر کی سلام پھیری۔ اب سنو میرے بھائیوں، میں بہت کام کی بات سناتا ہوں۔ تاجدار بطحا، سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی علی علی، یہ جبرائیل کا کہنا یہ ہے اللہ نے آپ کے لیے ڈوبے سورج کو واپس نکالا ہے۔ سن، اللہ نے سورج کو حکم دے دیا تھا، اللہ نے سورج کو حکم دے دیا تھا جب تک میرے علی کی سلام نہ ہو جائے، جب تک میرے علی کی عصر کی نماز نہ ہو جائے، تب تک تجھے ڈوبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا آقا نے اگر تو 10 گھنٹے تک عصر کی نماز پڑھتا تب بھی سورج اپنی حالت پر رہتا۔ یہ معجزہ تھا محمد رسول اللہ۔ ایسے کئی ہیں میرے بھائیوں، ان معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن ہے۔ صحابہ نے تو آقا کے معجزات دیکھ لی ہے زندگی میں، صحابہ نے تو سب دیکھا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک یہ میرے امتی جو پیدا ہوں گے وہ اگر میرا معجزہ دیکھنا چاہیں تو اللہ نے کہا جاؤ، آپ رہیں نہ رہیں، صحابہ رہے نہ رہے، ہم قرآن کو باقی رکھیں گے۔ جو نبی کا معجزہ دیکھنا چاہے وہ روزانہ اپنے گھر میں قرآن کھول دے۔ جس طرح میرے بھائیوں 2 آدمی کے کھانے سے ہزاروں آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے، جس طرح ڈوبا سورج واپس نکل سکتا ہے۔ میں سمجھاؤں، میں کیا سمجھا رہتا ہوں؟ اگر آپ ناممکن چیز کو ممکن کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بیماریوں کو تندرستی میں بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ حالات کو، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، اب میرے لیے کوئی حالات نہیں، میرا مکان نہیں ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا، آپ کو ایسا ہوتا ہے؟ جیسے 2 آدمی کے کھانے 1000 کو کافی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی۔ ظاہری طور پر تو آپ کو جتنا بھائی 1000 آدمی کو دعوت دیے تو لوگ 1200 کا پکاتے ہیں، برکت نہیں ہے۔ برکت نہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ قیامت سے پہلے ذرا دھیان سے سننا ہے مولانا، بہت قیمتی بات ہے۔ قیامت سے پہلے یعنی ابھی دنیا میں ہوگا، امام مہدی جب آئیں گے قیامت سے پہلے تو حالت کیا ہو جائے گی معلوم ہے؟ ایک بکری کا بچہ اتنا موٹا تازہ ہوگا کہ 100 آدمی کو کھانا بس ہو جائے گا۔ 100 آدمی مل کر، ابھی 5 آدمی 10 آدمی مل کر بھی ایک بچہ کا، 5 کی کا بات کرتے، 2 آدمی کو کافی نہیں ہوتا۔ اللہ اتنی برکت ڈالیں گے امام مہدی دنیا میں بھی، قیامت سے پہلے ایک بکری کا بچہ چھوٹا سا اتنا تندرست پیدا ہوگا کہ 100 آدمی کو کافی ہو جائے گا۔ خالی بکری کا بچہ نہیں، پھل فروٹ سبزیاں اتنی برکتی ہو جائے گی۔ وہ زمانہ ایسا ہوگا۔ ابھی جو ہے ہمارے گناہوں کی بنیاد پر ہر چیز کے خالی اس کا کلر اچھا لگتا ہے لیکن مزہ ختم ہو گیا، لطف ختم ہو گیا۔ امام مہدی کے زمانے میں برکتیں واپس آئے گی۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزات کے ذریعے ناممکن چیز کو ممکن کروایا، کس کے ذریعے؟ اپنے معجزات کے ذریعے۔
اگر ہم قرآن کو اپنے گھر میں اپنی جگہ پر پڑھیں گے، اس کو جو ہے دوسروں کو سکھائیں گے، یا روزانہ اس کے گھر میں تلاوت ہوگی، آپ ناممکن چیز جو آپ کو لگتی ہے کہ اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ پاک اس میں ضرور راستہ نکالیں گے۔ ایک بات سناتا ہوں، پھر میں سبحان اللہ پڑھتا ہوں۔ آج ماشاءاللہ والد کی جماعت بھی ہے، اور بات تھوڑی دین کی بات سنیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا انتقال ہو رہا تھا، دنیا سے جا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو بڑے صحابہ تھے، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ جا اللہ پاک تجھے قرآن کا علم عطا کرے، بلکہ ہم لوگ جو حنفی مسلک ہے ہمارا، وہ زیادہ تر عبداللہ ابن مسعود ہی کی طرف ان کی روایتیں لے رہا۔ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کا انتقال ہو رہا تھا۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، ان کو لڑکا نہیں تھا، 4 بیٹیاں ہی تھیں ان کو، عبداللہ ابن مسعود کو۔ ان کا انتقال ہوا تو چونکہ بڑے آدمی تھے، بڑے مولانا تھے اور بڑے صحابی تھے، تو بہت سارے لوگ بستی کے سکرات کی حالت میں ان کے پاس گئے۔ ذرا دھیان سے سننا ہے، بہت کام کی بات سناتا ہوں۔ گئے ان کو ملنے کے لیے، تو ان کو سکرات تھی، تو کبھی بے ہوش ہوتے تھے، کبھی ہوش آتا تھا۔ ایک مرتبہ سکرات کی حالت میں ہوش آیا، تو جتنے وہاں لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ کوئی بھی فکر نہ کریں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی 4 بیٹیوں کی جوابداری ہماری ہے۔ بھائی مرتے والے آدمی کو فکر تو کوئی بھی ہو کہ بھائی میری اولاد کی مکان نہیں ہے، نہ دکان نہیں، نہ کیا ہوگا، بیٹیاں ہیں، فکر تو ہر ایک انسان ہے۔ تو ان کو کہا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں، ان کی ساری جوابداری ہم کریں گے، آپ نے دین کا کام کیا ہے، ہم ان کی جوابداری نبھائیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود نے سکرات کی حالت میں کہا تھا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے ضرورت ہے، نہ میری اولاد کو ضرورت ہے۔ بولے کیوں؟ فرمایا تم کتنا دو گے، کتنے مہینے دو گے، کتنے دن دو گے، کتنے سال دو گے؟ فرمایا میں نے میری 4 بیٹیوں کو، دھیان سے، میں نے میری 4 بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھلا دیے۔ سورہ واقعہ 27 پارے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس گھر میں رات کو جس گھر میں رات کو سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، میں نبی ہو کر کہتا ہوں مرتے دم تک اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ مجھے تم سے زیادہ نبی کی بات پر بھروسہ ہے، تم دو گے کتنا دو گے؟ میں نے میری بیٹیوں کو کہا کہ سورہ واقعہ مت چھوڑنا، باقی روٹی کی جوابداری اللہ کی ہے۔ بھائی سمجھ پڑ گئی؟ یہ مہینہ قرآن کا ہے۔ انشاءاللہ باقی مجلس آئندہ کل کریں گے۔ آج ماشاءاللہ ہمارے والد کے مولانا عمران صاحب وغیرہ آئے ہیں، میرے بھائیوں، شاید عصر کے بعد گش ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔